موونگ فارورڈ، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی دنیا میں لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. وہاں سے جی ایک میکینک، وہاں پر ایک میکینک ہے جنہوں نے صرف یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کے یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کباڑ سے گلائڈر بنا لیے. تو ہمیں ان میکینک سے ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندے بھی، اور آپ کو یہ دکھاتے بھی ہیں مناظر. اچھا یہ دیکھیں آپ، یہ کباڑ سے بنا ہوا ہے، پراپر اسکریپ سے بنا ہوا ہے. یہ گلائڈر ہے جو کہ آسمان میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ اڑے گا، اور یہ سارے جو اسکریپ مٹیریل سے بنا ہوا ہے، لو کاسٹ ہے اور خود ہی سے تیار کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا جی، ان کا نام اشرف بازئی ہے. ان کو پائلٹ بننے کا شوق تھا. انہوں نے اپنا شوق ذاتی گلائڈر کے ذریعے پورا کیا ہے. محمد اشرف صرف 4 جماعتیں پاس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کا کہیں نہ کہیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ ریسورسز کے محتاج نہیں ہوتے. اچھا انہیں ڈر بھی نہیں لگا، انہوں نے خود ہی پہلی ٹیسٹ پائلٹ جو ہے نا، یہ بڑی ہمت کی بات، حوصلے کی بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ، اگر یہ ہم آپ کو دکھا سکیں، یہ دیکھیں آری سے لٹرلی کاٹ کے اس کو ڈیولپ کیا گیا، وہ بھی ہاتھ کی آری سے. اب یہ دیکھیں ووڈن بلاک جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ ذہین ہے اور آپ نے لگن ہے کچھ کرنے کی، کچھ کر دکھانے کی، تو پھر آپ کو یہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی. چلے تو ہمارے ساتھ جی محمد اشرف موجود ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ اشرف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھائی آپ انجینئر نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ نے بڑی انجینئرنگ والا کام کیا ہے. یہ کہاں سے، کون سے ایسے ٹیوٹوریل دیکھے، یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا، کتنے دن لگے اسے بنانے میں؟ تھینک یو، آپ کا شکریہ جو آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا تھا. تو یہ میں نے خود اپنے گھر پہ بنایا تھا. یہ پچھلے والا جو میں نے بنایا تھا، اس پہ تقریباً میں نے 3-3.5 سال کام کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس پہ پلان کیا تھا الحمدللہ. تو اب میں نے دوسرا بھی بنایا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ابھی میرے ساتھ 2 جہاز ہے. آپ کے اپنے پاس 2 جہاز ہیں، زبردست. مجھے ایک بات بتائیں اشرف، ہاں کتنی ٹوٹل لاگت آئی ایک جہاز بنانے میں؟ اس پہ تقریباً یہ جو پہلے میں نے بنایا تھا اس پہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ تک لاگت آئی تھی. تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کی تھی، تو تقریباً 15-16 لاکھ تک جو ہے اس پہ خرچہ آیا. مجھے ایک بات بتائیں اشرف، یہ ہوائی ٹکٹس تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اگر آپ کا جہاز ڈبل سواری کر سکتا ہے تو یہ لاہور جانے تک اڑ سکتا ہے، لاہور تک؟ اس پہ تو تقریباً میں نے ڈبل سواری اٹھایا ہے، 105 کلو وزن میں نے اس پہ اٹھایا ہے. اور تقریباً اس پہ ہم نے 25 سے 30 منٹ تقریباً آدھے گھنٹے پہ اس پہ ہم نے پلان کیا ہے. تو یہ کارٹس کار گاڑی کا انجن 1000 سی سی ہے. تو ابھی جو میں نے دوسرا بنا 1000 سی سی پاکستانی کارٹس کار گاڑی کا ہے. واہ واہ. پیٹرول ڈلتا ہے اس میں کیا، اور کتنے لیٹر کی یہ ٹینکی ہے اس کی؟ اس کی ٹینکی 24 لیٹر عام پیٹرول اس میں چلتا ہے. پاکستانی بھی چلتا ہے اور ایرانی بھی چلتا ہے اور آکٹین بھی چلتا ہے اس میں. اچھا کتنی اونچی اڑان، کتنی بلندی پہ جاتا ہے، کتنی دیر پرواز کر سکتا ہے، ذرا یہ بھی بتائیں. اس پہ تقریباً میں نے خود جو پلان کیا تھا تو تقریباً 3-3.5 ہزار فٹ بلندی پہ جو ہے میں نے اس کو اڑایا ہے. اور تقریباً 20 سے 25 3-3.5 ہزار بلندی پہ آپ نے چلایا. اچھا میں اب ذرا تشویش ہو رہی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں اشرف کہ کوئی آپ نے اس میں کوئی سیفٹی کی کوئی چیزیں، آلات موجود ہیں؟ مطلب کوئی اب میں کوئی پیراشوٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز لیفٹ رائٹ ہو جائے تو آپ سیفلی آپ تو لینڈ کر جائیں. جی اشرف بتائیے. اصل بات یہ ہے کہ جہازوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مطلب جی بتائیے. اصل یہ ہے کہ سیفٹی کے لیے اس پاور گلائڈر کے لیے جو ہے نا وہ پیراشوٹ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی سر پر جو چھتری ہوتے ہیں تو مطلب جو آپ اس کو چلاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ مسئلہ آ جائے تو آپ اس سے جو ہے نا نہیں، مطلب پیراشوٹ کے ذریعے آپ اس سے نہیں اتار سکتے ہیں نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگی جہاز کی طرح یا ہیلی کاپٹر کی طرح جو یہ خراب ہو جائے یہ گر جائے گا. یہ آپ کو مطلب کلینگ دے گا، جو اس پہ پارٹ آ جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تقریباً جب آپ کا اونچائی اوپر ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب یہ خالی میدان یا ایسا خالی جگہ تک جو ہے نا آپ کو پہنچا سکتے ہیں.
نہیں لیکن آپ کے پاس تو کوئی نیویگیشن کا سسٹم، کوئی میپ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے نا، تو یہ تو اگر فرض کریں فیول اس میں ختم ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ رسکی نہیں ہے، خاص طور پہ اگر کوئی سواری ساتھ میں ہو؟ میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ اس طرح کے جو ہم نے موٹر گلائڈرز ہیں نا، یہ ہم نے دیکھے ہیں اسکردو میں، جہاں پر یہ باقاعدہ سپورٹ ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے. میں اشرف وہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے آلریڈی اس طرح کے موٹر گلائڈرز دیکھے ہیں اسکردو میں، جہاں پر یہ سرفرنگا میں اس طرح کی یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بٹ وہ ان کی تو سیفٹی پروٹوکالز ایک تو پوری، اور دوسرا ان جہازوں کے پیچھے ایک پیراشوٹ لگا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پائلٹ کے لیے پیراشوٹ نہیں استعمال کر سکتے، لیکن وہ جہاز کے پیچھے لگا ہوتا ہے پیراشوٹ، اس کو موٹر گلائڈنگ کہتے ہیں، تاکہ ان کیس خدا نہ خواستہ کوئی لیفٹ رائٹ چیز ہو جائے تو وہ پیراشوٹ کے ساتھ سیفلی لینڈ کر جائے. تو آپ اس طرح کوئی سیفٹی میجرز لے لیں اس کے اندر؟ یہ جو میں نے بنائے اس میں تو سیفٹی فی الحال نہیں ہے. جو میں نے بنائے تو کیونکہ میرے پاس اتنی وسائل نہیں ہے، اور یہ میں نے گھر میں بنائے، تو یہ وسائل جو ہے نا یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں تو ویسے کوئی آپ نے NOC کو پرمیشن لی ہے اس طرح سے آپ سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کسی پیسنجر کو بھی لے جا رہے ہیں، کسی سے پوچھا، پولیس نے آپ سے کچھ پوچھ گچھ کی ہے اس حوالے سے؟ فی الحال ایسا ہے کہ میں نے اس پہ پیسنجر جو ہے نا، یہ ہمارے گھر کے جو بھائی کے بچے تھے وہ آئے تھے، میں نے ان کو چکر دیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ مجھے چکر دے، تو میں نے کہا کہ یہ فی الحال میں چکر اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ بڑا ذمہ داری ہے. صاحب یہ زمین پہ ہم تھوڑی سفر کر رہے ہیں، زمین پہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے جی کہاں جانا ہے، کیا ڈسٹینس ہے. مطلب ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو لوگ بھی آ جائیں گے مدد کے لیے. یہاں تو آپ کھلی فضا میں، اب بچے ساتھ میں، تو کوئی سیفٹی پروٹوکالز ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. یہ بڑا خطرناک ہے نہیں؟ خطرناک تو ہے، تو یہ لازمی بات ہے، خطرناک ہے، تو بس یہ ہماری شوق ہے، تو کیا کر لے. چلیے بس تھوڑا آپ سے دعا ہے کہ آپ بھائی آپ بچوں کا بھی خیال کریں، ان کو اس طرح سفر نہ کرائیں، اور اپنا بھی خیال کریں. ایسے آپ کس دن بچوں کو جھولے دیتے دیتے کہیں اور نکل جائیں تو ایشو نہ ہو جائے کہیں. پلیز خیال کریں اشرف صاحب. تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ آپ اس کو مزید سیف کر لیں، اور اس کو اچھے سے آپ بھائی ڈونٹ ٹرائی اٹ ہوم. تو یہ جو ٹیوٹوریلز ہیں نا، ان کو بس آپ دیکھیں، انجوائے کریں، چھوٹا سا ایک ماڈل بنا لیں بچوں کے کھیلنے کا، لیکن یہ نہ کریں. تو سفر کرنا اور اڑانا، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پوری پراپر پرمیشن لیں، پراپر جو پروٹوکالز ہیں اس کو دیکھیں، اور آپ اگر کوالیفائڈ ہوں اس کے لیے تو ہی آپ یہ کام کریں.